السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ آج کی رات یہ بڑی مقدس، بڑی ہی عظمت والی رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی فضیلت میں پوری ایک سورہ مبارکہ نازل فرمائی، سورہ قدر جسے کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے یعنی قرآن مقدس کو شب قدر میں اتارا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم نے کیا جانا کیا لیلۃ القدر، شب قدر کیا ہے، تم نے کیا جانا؟ جب کوئی بڑی بات کہنا چاہے تم سمجھتے ہو یہ کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے تم نے کیا جانا کیا شب قدر؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس میں فرشتے اور حضرت جبرائیل امی اترتے ہیں۔ من کل امر، ہر کام کے لیے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، وہ سلامتی ہے صبح صادق کے چمکنے تک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقدس رات کی فضیلت اس آیت اس سورہ مبارکہ میں بیان فرمائی۔ یہ رات بڑی ہی عظمت والی رات، مقدس رات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کو اس مقدس رات میں نازل فرمایا۔ لوح محفوظ میں پورا قرآن محفوظ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات میں یعنی شب قدر میں پورا قرآن مقدس ایک بارگی پہلے آسمان پر نازل فرمایا۔ یہ نہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل فرمایا، سب سے پہلے چوتھے آسمان پر لوح محفوظ، جہاں سب کچھ سب کا لکھا ہوا موجود ہے، کون کیا کرے گا سب کی قسمت لوح محفوظ میں محفوظ ہے۔ تو لوح محفوظ سے قرآن مقدس کو اللہ تبارک و تعالی نے اس رات میں پہلے آسمان پر نازل فرمایا پورا قرآن، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا ضرورت کے مطابق جیسے سوال ہوئے، حالات ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ کسی نے کوئی سوال کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے اس کا جواب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اور یہ مقدس رات وہ ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں بے شمار فرشتے اترتے ہیں، اور ان کی تعداد روئے زمین پر کنکریوں سے بھی زیادہ ہیں۔ یہ تھوڑی سی نہیں ہے۔ کنکری کتنی ہے کوئی گنتی کر سکتا ہے؟ ارے اپنے گھر کے نیچے کی کنکری کو کوئی نہیں گن سکتا ہے۔ تو یہ فرشتوں کی تعداد جو روئے زمین پر اترتی ہے، تو اور پھر انوار چمکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی پورے زمین پر آسمان تک انوار چمکاتا ہے، اور اس میں لوگ مختلف درجات پر فائز ہوتے ہیں۔ لوگ مختلف درجات پر فائز ہوتے ہیں۔ بعض تو ایسے ہوتے ہیں جن پر زمین و آسمان کے فرشتے منکشف ہوتے ہیں، وہ فرشتوں کو دیکھتے ہیں، کہ فرشتوں کا نظارہ کرتے ہیں کہ فرشتے کیا کر رہے ہیں۔ اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ آسمان کے فرشتوں کا نظارہ کرتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ فرشتے کن صورت میں ہیں۔ جیسے کہ آسمان کے فرشتے کچھ تو ایسے بھی ہیں جو قیام میں ہیں، کچھ رکوع میں ہیں، کچھ سجدے میں ہیں، کچھ قعدہ میں ہیں، اور کچھ تسبیح و تہلیل میں ہیں۔ تو فرشتے جن عبادت میں آسمان میں مشغول ہیں تو لوگ ان کی حالتوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا فضل و کرم ہوتا ہے۔ اور کچھ لوگوں پر جنت کے احوال منکشف ہوتے ہیں، جنت کو دیکھ لیتے ہیں، جنت کے محلوں کو، جنت کے درختوں کو، جنت کی نہروں کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے ہم سب کو بھی ایسے ہی نصیب ہو جائے۔
اور अर्श आज़म का नज़ारा करते हैं, अर्श आज़म को भी देख लेते हैं जो जन्नत की छत है, और अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम, औलियाए किराम, शोहदाए किराम और सिद्दीकीन के मकाम को भी देख लेते हैं कि अंबियाए किराम का मकाम क्या है, हमारे आका मौला हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मकाम क्या है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मकाम क्या है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मकाम क्या है, उनके दर्जात को देख लेते हैं। औलिया इज़ाम के मकाम को देखते हैं कि गौसे आजम का मकाम कितना बुलंद वाला है, ख्वाजे आजम का मकाम कितना बुलंद वाला है, और सरकार आला हजरत मुफ्ती आजम का मकाम कितना बुलंद वाला है। तो कुछ लोगों पर अंबियाए किराम, औलियाए किराम और बुजुर्गाने दीन के अहवाल भी मुनकशिफ हो जाते हैं, उनके दर्जात, उनके मकामात को भी देख लेते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ियारत से मुशर्रफ होते हैं, अल्लाह तबारक व तआला का दीदार कर लेते हैं। तो कितने खुश नसीब हैं वो लोग, ये तो बहुत ऊंचा दर्जा है। अल्लाह तबारक व तआला फजल फरमाए कि हमारी भी किस्मत ऐसी हो जाए, ऐसे नेक मुत्तकी और परहेजगार बना दे, पाबंद नमाज का बना दे कि अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब हासिल हो जाए, रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, बल्कि सच्ची मोहब्बत हमारे दिलों में मौजूद हो जाए। जब ये चीज होगी तो अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब हासिल होगा, तो ये मकामात भी हमारे नसीब में आ सकते हैं। और ये हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सदका, हुजूर सैयदना गौसे आजम का सदका। और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने माह रमजान की 27वीं शब सुबह होने तक इबादत में गुजारी, मुझे रमजान की तमाम रातों से ज्यादा ये रात पसंद है। बहुत से पूरे महीने की, लेकिन रमजान की जो 27वीं शब है ये पूरे रमजान की रातों से ज्यादा पसंद है। लेकिन लोग क्या करते हैं, ये रात में और ज्यादा खेल कूद करते हैं। शब्बेदारी का मतलब दूसरा ही कुछ और मतलब निकालते हैं। जागना है, बस जागना है तो खेल कूद में जागना है, कैरम में जागना है, लूडो में जागना है, पिछी बैठ खेल रहे हैं, माजल्ला सुम्मा बाजल्ला। शब्बेदारी का मतलब यह है कि जिक्र इलाही की जाए, रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दरूद पाक पढ़ा जाए, कुरान मुक़द्दस की तिलावत की जाए। हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि या रसूल अल्लाह, वो ज़ईफ और कमज़ोर मर्द और औरतें क्या करें जो क़याम पर कुदरत नहीं रखती। कुछ तो लोग ऐसे भी हैं कि ज़ईफ हैं, कमज़ोर हैं, खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते, बीमार हैं, परेशान हैं, नहीं खड़े हो सकते। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या वो किसी चीज का सहारा नहीं ले सकते कि रात के कुछ हिस्सा में से कुछ हिस्सा बैठकर गुजारें और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इबादत करें, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करें। इतना तो कर ही सकते हैं। बीमार हैं, कमजोर हैं, तो बैठ जाएं, बैठ करके अल्लाह की इबादत करें, कुछ देर ही अल्लाह अल्लाह करें, कुछ देर ही कुरान मुक़द्दस की तिलावत करें, एक आयत मुबारक का ही पढ़ लें। नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुझे रमजानुल मुबारक की 27वीं शब में एक आयत मुबारक का पढ़ना पूरे रमजान में पूरे कुरान की तिलावत करने से ज्यादा पसंद है। अब अंदाजा लगा लीजिए कि इस रात की एक आयत पढ़ना और पूरे रमजान में पूरा कुरान पढ़ना, लेकिन ये एक आयत अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ज्यादा पसंद है। लिहाजा इस रात को इबादत करें, कुछ ही देर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इबादत करें, कुछ ही देर पढ़ने, एक ही आयत मुबारक पढ़ें, लेकिन जरूर पढ़ें। और 2 रकात नमाज पढ़ लें तो फिर और क्या कहना। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इस रात को शब्बेदारी करे और 2 रकात नमाज नफल पढ़े और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में बख्शिश चाहे, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी मगफिरत फरमा देता है, उसके दर्जात को बुलंद फरमा देता है, और हजरत जिब्राइल अमीन उस पर अपना पर फेरते हैं, और जिस पर हजरत जिब्राइल अमीन अपना पर फेरे वो जन्नत में दाखिल हो गया।
कैसी عظمت والی رات ہے کہ ہم اتنا نہیں کر سکتے؟ پوری رات سونا ہے سو جائیے، لیکن کھیل کود نہ کیجیے، ادھر ادھر بیٹھ کر کے گیم نہ کھیلیے، گندی فلمیں نہ دیکھیے، بیٹھ گئے بائک پر اور پھر لگے ہیں گیم کھیل رہے ہیں، لوڈو کھیل رہے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ عظمت والی رات ہے، اس کا ادب و احترام کرو۔ اگر ادب و احترام ہم نہیں کر سکتے تو بہتر یہی ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کر کے جا کر سو جائیں اور فجر کی نماز اٹھ کر پڑھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری رات عبادت میں شمار فرمائے گا۔ تو بہتر یہی ہے کہ سو جاؤ۔ نہیں عظمت کر سکتے، اس کی عزت نہیں کر سکتے، اس کا ادب و احترام نہیں کر سکتے، تو اس سے بہتر یہی ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کر سو جائیں اور صبح فجر کی نماز اٹھ کر پڑھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری رات عبادت میں شمار فرمائے گا۔ لہذا اس رات کو عبادت میں گزاریں، لہو لعب کھیل کود سے دور رہیں۔ ادھر چار بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر چار بیٹھے ہوئے ہیں، آٹو پہ بیٹھ کر کے ان کو دیکھ رہے ہیں، ان کو دیکھ رہے ہیں، ان کی کر رہے ہیں غیبت چغلخوری، معاذ اللہ۔ یہ سب چیزیں اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ناپسند ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے زیادہ جہنم میں لوگ کون سے ہوں گے؟ چغلخوری کرنے والے ہوں گے۔ لیکن آج ہمیں تو یہی تو نمک مرچ ہے کہ جب تک کسی کی چغلخوری نہ کر لیں، کسی کی غیبت نہ کر لیں، کسی کی برائی نہ کر لیں، کھانا ہی نہیں ہضم ہوگا۔ ہماری صبح ہوتی ہے تو اسی سے صبح ہوتی ہے، رات ختم ہوتی ہے تو اسی سے ختم ہوتی ہے۔ لہذا یہ چیزیں ہرگز نہ کرو۔ آج اگر تم کسی کی چغلخوری کرو گے تو کل تمہاری چغلخوری کی جائے گی، اگر آج تم کسی کی غیبت کرو گے کل تمہاری غیبت کی جائے گی۔ لہذا غیبت چغلخوری سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ جہنم میں سب سے زیادہ لوگ غیبت اور چغلخوری کی وجہ سے ہوں گے۔ لہذا آج کی رات عزت والی رات، عظمت والی رات، اس کا ادب و احترام کریں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے شب قدر میں 3 مرتبہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا تو جب پہلی مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ 3 مرتبہ پڑھنا ہے اور پہلی مرتبہ جب پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، اور جب دوسری مرتبہ پڑھتا ہے تو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے، اور جب تیسری مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ صرف اور صرف 3 مرتبہ۔ کیا پڑھنا ہے؟ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 3 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو شب قدر میں 7 مرتبہ سورہ قدر پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہر بلا سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ آج سب بلا سے پریشان ہے نا، یہ بلا ہی ہے نا، یہ وائرس، یہ کورونا، کووڈ-19 نہ جانے کیا کیا نام ہے تو بلا، یا عذاب الہی کہیے، قہر الہی کہیے، ہے تو بلا ہی۔ تو اگر ہم اس سے نجات چاہتے ہیں تو آج کی رات کتنی مرتبہ؟ صرف اور صرف 7 مرتبہ سورہ قدر پڑھ لیں۔ حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہر بلا سے نجات عطا فرما دے گا۔ لہذا آج کی رات سورہ قدر اگر آپ کو یاد ہے تو بہت اچھا ہے، نہیں یاد ہے تو قرآن شریف دیکھ کے پڑھیں، نہیں پڑھ سکتے ہیں تو جس کو آتا ہے اس کے سامنے بیٹھ کر کے اس سے سن لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بلا سے محفوظ فرما دے گا۔ گھر میں تو کوئی پڑھ سکتا ہے، گھر میں نہیں پڑھ سکتا، باہر والا تو کوئی پڑھ سکتا ہے، تو پڑھوا کر سن لو، اللہ تبارک و تعالیٰ بلا سے محفوظ فرما دے گا۔ تو سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ لہذا
सब लोग आज अपने अपने घरों में सबको बैठा करके, जिनको आता है तो सब पढ़ें, लेकिन जब पढ़ा जाए तो एक पढ़े सब सुने, खामोशी के साथ पढ़ें तो सब पढ़ें। लिहाजा अपने घर में सबको सुना दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदके और इस मुकद्दस रात के सदके हर बला से महफूज फरमा देगा। और हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कसम है उस जात की जिसने मुझे नबी बरहक बनाकर भेजा। जरा देखिए हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं कि कसम है, कसम के साथ याद फरमा रहे हैं कि कसम है मुझे उस जात की जिसने मुझे नबी बरहक बनाकर भेजा कि बेशक शबे कद्र में एक आयत कुरानी पढ़ना और रातों में पूरा कुरान पढ़ने से अल्लाह के नजदीक ज्यादा पसंद है। लिहाजा इस रात को कुरान मुकद्दस खोलें, एक ही आयत पढ़िए और ज्यादा पढ़िए, पूरा कुरान पढ़ लीजिए तो फिर क्या कहना है। लेकिन कम से कम एक आयत तो पढ़ ही सकते हैं ना, तो इतना ही कर लीजिए, एक आयत मुबारक का पढ़ लीजिए, पाव पारा पढ़ लीजिए, जितना हो सके पढ़ लीजिए। अल्लाह तबारक व तआला खैर व बरकत नाजिल फरमाएगा। लिहाजा आज की रात इधर उधर खेल कूद में न गुजारें, ओटे पे बैठ करके न गुजारें, बाइक पर बैठ करके न गुजारें, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला को याद करें कि मौजूदा वायरस, ये जो परेशानी, ये बला, ये अजाब की सूरत में कहरे खुदाबंदी जो भी है, उसके लिए दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला इस बला से और जालिमों के शर से महफूज फरमाए। कैसी बला है? ये तो कोरोना बला है ही, और बाकी बला मत भूलिए जो पहले गुजरा है, उसे भी याद रखिए। ये जालिम ने किस तरह जुल्म किया है याद कीजिए, एक एक जुल्म को याद कीजिए। आज तो उन पर पड़ी है, हम पर भी है, उन पर भी पड़ी है, लेकिन याद रखो ये भूले नहीं है, ये किसी के ज़हन में ना आए। ये मामला जहां खत्म हुआ फिर वही जुल्म तशद्दुद होगा, फिर मुसलमानों को खींचा जाएगा, मुसलमानों को परेशान किया जाएगा, उनके कारोबार को छीना जाएगा। लिहाजा उन जो बलाओं को भी याद रखिए, उसे मत भूलिएगा। हर एक उन बलाओं को भी याद करे कि कैसे वक्त गुजरे हैं, कैसे मुसलमानों को परेशान किया गया है, टॉर्चर किया गया है, कितने मुसलमानों को शहीद किया गया है। लिहाजा उस बला को भी याद रखें। हम तो ये कहते हैं ये कोरोना बला ये छोटी बला है, वो बड़ी बला है जो गुजरी है। और यही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अमेरिका ने, यूरोप ने, यहूदियों ने, ईसाइयों ने मुसलमानों पर कितना जुल्म किया है। हर एक जुल्म को याद कीजिए। आज तो हमारे अंदर एहसास ही मर गया है, जमीर ही मर गया है। हम सामने देखते हैं लेकिन हमें एहसास नहीं होता, बस थोड़ी देर में भूल जाते हैं। आए मैसेज देखा, व्हाट्सएप देखा, थोड़ी देर के लिए बस ये हो रहा है वो हो रहा है, फिर थोड़ी ही देर में भूल जाते हैं। भूलो मत, आज उनके साथ हुआ है कल हमारे साथ भी होगा। जो आज हमारे भाई पर हुआ है कल हमारे साथ भी होगा, और जब हमारे साथ होगा, आज हमने किसी भाई पर जुल्म होते हुए देखा और खामोश रहे, तो कल हमारे साथ होगा तो सामने वाला खामोश रहेगा। लिहाजा इन्नमल मोमिनूना इखवतुन फअस्लिहू बैना अखवैकुम के मुताबिक जिंदगी गुजारो कि सब मुसलमान भाई भाई हैं, सुलह के साथ रहो। वातसिमू बिहब्लिल्लाह, और एक रस्सी बन करके जमा हो जाओ। लेकिन आज हम चाहते ही नहीं कि मस्जिद में हैं या घर में हैं, पड़ोस में हैं, हर जगह नफरत ही के बीज हैं। वो तो कर ही रहे हैं जो कर रहे हैं, ये जालिम हैं, ये तो चाहते ही हैं कि मुसलमान बर्बाद हों। लेकिन हमें भी तो अपना ज़मीर बेदार रखना चाहिए कि हमारा मुसलमान भाई है, ये हमारे नजदीक सबसे ज्यादा करीब है, लेकिन आज हम सिर्फ अपने में पड़े हुए हैं। लिहाजा हर मुसलमान को अपना भाई समझें और एक रस्सी की तरह जमा रहें। कोई हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। हम चाहते हैं कि कामयाबी हमारे हाथ आए तो अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक एक जगह जमा हो जाएं। ये नमाज में एक साथ जमा होने का क्यों हुक्म दिया गया है, और फासिला ना रखो इसका भी हुक्म दिया गया है। कांधे से कांधे मिलाकर खड़े हो, कांधे से कांधे मिलाकर। और आला हजरत ताजदार अहले सुन्नत अलैहि रहमतो रिजवान फरमाते हैं कि कांधे से कांधा इस तरह मिला हो कि एक दूसरे से रगड़े और शीशे की दीवार बन जाओ। क्या फरमाते हैं
कि शीशा पिलाई हुई दीवार बन जाओ कि अगर एक किनारे पर हथौड़ा मारा जाए तो दूसरे किनारे पर ज़र्ब मार महसूस हो, इस तरह खड़े हो। लेकिन हम टांग फैला के खड़े हो जाते हैं, समझते हैं घर में जगह नहीं है और मस्जिद में आएंगे तो चाहेंगे कि कितनी जगह लेकर खड़े हो जाएं। नहीं, ये हुक्म नहीं। ये क्यों है? इसीलिए है कि मुसलमान आपस में एक तरह से जुड़ जाएं। जैसे एक हाथ हमारा जिस्म से जुड़ा हुआ है, ऐसे ही एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से जुड़े रहे। और अगर हम इस तरह रहेंगे, जब थे तो कामयाब रहे, और इस तरह जब हो जाएंगे कि एक मुसलमान एक रस्सी की तरह सब जुड़ जाएं, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह तबारक व तआला की हम पर रहमत नाजिल होगी और हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फैजान हम पर होगा। लिहाजा हमें इस पर अमल करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदके। हजरात, कैसे दिन गुजरे हैं ये तो सबको मालूम है कि मस्जिदें बंद हैं, नमाजें हम मस्जिद में नहीं अदा कर सकते। नमाज जुमा, आज कितने जुमा हो गए? 5 जुमा, कितने जुमा हो गए हमने जुमा मस्जिद में अदा नहीं किया। अलविदा जुमा हमसे छूटा जा रहा है और ईद की भी नमाज की अदायगी का कोई रास्ता नजर नहीं आता कि हम अदा कर पाएंगे। और कितनी बड़ी रातें गुजर गईं, शबे बरत गुजर गई और फिर ये रमजानुल मुबारक के आखिर अशरा की बड़ी रातें गुजर गईं, हम मस्जिद में अदा नहीं कर सके। कैसा वक्त है, अंदाजा लगाएं। यहाँ तो यहाँ और हरम शरीफ बंद है। ये कैसा वक्त है कि हरम शरीफ बंद है। हरम शरीफ और हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मस्जिद शरीफ, मस्जिद नबवी शरीफ बंद है, जहां नमाजें नहीं होती। कुछ लोगों को पास दिया है कि वो जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं और माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह वहां तो जो है सैनिटाइज के लिए अल्कोहल लगा दिया है। माज़अल्लाह, हरम शरीफ वो पाक जगह जहां से लोग पाक होते हैं, वहां अल्कोहल सैनिटाइज के लिए लगा दिया है, लोग और नापाक होके जा रहे हैं। कैसा वक्त हो गया है। ये हमारी खताएं, ये हमारे गुनाह हैं कि इस तरह आज हमारे साथ हो रहा है कि हम मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकते, हरम शरीफ में नमाज नहीं पढ़ सकते। और हम तो यही कहेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला हमें बचाए कि हम अल्कोहल लेकर के काबे मुअज्जमा में दाखिल हो, मस्जिद हराम में दाखिल हो, मस्जिद नबवी शरीफ में दाखिल हो। हम तो चाहेंगे ही नहीं कि इस तरह हमारा दाखिला हो। अगर वो इजाजत भी दे दें, लेकिन ये सूरत हो कि आपको इन्हीं रास्तों से अल्कोहल लेकर के ही जाना होगा, शराब लेकर के ही जाना होगा, तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी हिफाजत फरमाए। ईद का दिन, जुमा का दिन कैसे गुजर रहा है कुछ पता नहीं चलता है। हम तो ताकीद करते रहते हैं कि जुमा के दिन की याद ताज़ा रखें, गुस्ल करें, अच्छा कपड़ा पहने, खुशबू लगाएं और सुरमा लगाएं, नाखून वगैरह बाल वगैरह तराशें। हम ये याद दिलाते रहते हैं। अलविदा का दिन भी आ रहा है, उसे ना भूलें, अपनी याद बाकी रखें। जो हमारी निशानियां हैं, जो अल्लाह और रसूल ने दिया है, उसे बाकी रखें। अब ईद की दिन भी है, ये तो साल में एक दिन आता है। कैसे बहार होती है, अल्लाह तबारक व तआला की कैसी रहमतें होती हैं। लेकिन ईद की नमाज भी मुमकिन नजर नहीं आती कि मस्जिद में अदा होगी, और मस्जिद में अदा नहीं होगी तो हम मस्जिद में नहीं नमाज पढ़ सकते, तो घर पे भी ईद की नमाज अदा नहीं कर सकते। लिहाजा हमने और हमारे ग्रुप के लोगों ने ये सोचा है कि ऐसा कुछ काम किया जाए कि ईद की याद ताज़ा रहे, ईद की याद बाकी रहे। जैसा मस्जिद में प्रोग्राम होता है ऐसे ही प्रोग्राम हो, ताकि हमारे एहसास जिंदा रहें, हमारा ज़मीर जिंदा रहे। लिहाजा ईद के दिन जैसे कि फज्र की नमाज होती है, आप हजरात अपने घरों में ईद की नमाज पढ़ेंगे। ईद की नमाज पढ़ने के फज्र की नमाज पढ़ेंगे। फज्र की नमाज के बाद 20 मिनट मकरू वक्त होता है, तो उसमें बयान होता है। पहले तस्बीह पढ़ी जाती है, तकबीर तशरीक पढ़ी जाती है और फिर बयान होता है। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसी हिसाब से नमाज फज्र के बाद तकबीर तशरीक होगी और फिर बयान भी होगा और नमाज का तरीका भी
بتایا جائے گا کہ عید کے دن کون سی نماز ہمیں ادا کرنا ہے۔ عید کی نماز تو ہم نہیں پڑھیں گے، لیکن کون سی نماز اور کس طرح ہمیں ادا کرنا ہے اس کا طریقہ بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی بتائیں گے، اور انشاءاللہ خطبہ بھی عید کا پڑھیں گے تاکہ ہمارا احساس، ہمارا ضمیر زندہ رہے۔ خطبہ پڑھیں گے، عید کی نماز نہیں ہوگی۔ خطبہ تو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر ہے، صحابہ کرام کا ذکر ہے، حسنین کریمین کا ذکر ہے، بزرگان دین کا ذکر ہے، اور اس میں دعا ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ ذکر کے تحت یہ خطبہ پڑھیں گے تاکہ ہمارا احساس رہے کہ ہاں آج عید کا دن ہے، ہم نے خطبہ سنا ہے، اور پھر اس کے بعد نماز، لیکن نماز عید نہیں، نماز عید نہیں ہوگی۔ لہذا یاد رکھیں، ایسا نہیں کہ خطبہ پڑھا گیا تو عید کی نماز ہوگی، نہیں، نماز چاشت پڑھیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی، اور 6 بجے ہم لائیو آئیں گے، اور 6 بجے سے پروگرام چالو ہو جائے گا، تکبیر تشریق، پھر بیان، اور پھر نماز کا طریقہ، اور پھر خطبہ، اور پھر نماز چاشت ادا کریں گے۔ کیسے کیا کرنا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی 6 بجے عید کے دن 1 شوال کو جب ہم آئیں گے آپ کے سامنے تو پھر پورا طریقہ بتائیں گے۔ عید کے دن ہماری زندگی رہنی چاہیے، بیداری رہنی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے، آج شب قدر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ اللہم ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، وانصرنا على القوم المنافقين، وانصرنا على القوم الحاسدين۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الدين، وقنا عذاب الميزان۔ اے اللہ، اپنے حبیب سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے فعل ہم سب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما لے۔ مولا، اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے فعل ہم سب پر رحم و کرم کی بارش فرما دے۔ مولا، اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے فعل ہم سب کو عذاب قبر، عذاب حشر سے محفوظ فرما۔ مولا تعالی، ہم سب گناہگار ہیں، ریاکار ہیں، مکار ہیں۔ مولا تعالیٰ، اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے فعل ہم سب کی خطاؤں کو بخش دے، ہم سب کے گناہوں کو بخش دے۔ مولا تعالیٰ، اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے فعل ہمارے گناہوں کو مٹا دے۔ اے مولا، اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے فعل ہمارے گناہوں کو مٹا دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اے مولا، اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے فعل ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، اپنے رحمت کے صدقے ہم سب کی خطاؤں کو بخش دے۔ مولا تعالیٰ، تیرا ہی فرمان ہے، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے مولا، اے ارحم الراحمین، ہم سب کی بخشش فرما دے، ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ تو کرم کرنے والا ہے، تو مہربان ہے، تو ارحم الراحمین ہے۔ اے مولا، اپنے محبوب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے فعل ہم سب پہ رحم فرما دے۔ مولا، ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ مولا تعالی، ہم سب کے گناہوں کو بخش دے۔ اے مولا، تیرا ہی فرمان ہے کہ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، وہ اللہ ہے جو لوگوں کی خطاؤں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اے مولا، ہماری خطاؤں کو نیکیوں میں بدل دے۔ اے مولا، ہماری خطاؤں کو نیکیوں میں بدل دے۔ مولا تعالی، تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کوئی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، اگر اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں تو اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے اور اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اے مولا، ہم سب تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، مولا ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ اے مولا، اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے فعل ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ یہ تیرا
ہی فرمان ہے۔ اے مولا اپنے اس فرمان کے مطابق ہم سب کی توبہ کو قبول فرما لے، ہمارے گناہوں کو بخش دے مولا تعالی، ہماری خطاؤں کو بخش دے۔ اے مولا اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے دفعل ہم سب کو عذاب قبر، عذاب حشر سے محفوظ فرما دے مولا، اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت فرما دے، ساری امت پہ رحم فرما دے مولا تعالی، اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ساری امت کی حفاظت فرما، ان کے جان و مال کی حفاظت فرما۔ اے مولا یہ موجودہ وائرس جو پھیلا ہوا ہے مولا تعالیٰ اس سے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما مولا تعالیٰ، اس مقدس رات کا صدقہ مولا تعالیٰ، سورہ قدر کا صدقہ مولا تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس موجودہ وائرس سے محفوظ فرما دے، تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما مولا تعالیٰ، جن کے بھی گھر والے بیمار ہیں، ہاسپٹل میں ہیں، گھر میں ہیں مولا تعالیٰ سب کی حفاظت فرما، سب کو شفا عطا فرما، صحت و تندرستی عطا فرما، جو بھی ہاسپٹل میں ہیں مولا تعالیٰ انہیں صحت یابی عطا فرما، انہیں اچھا کر کے جلد از جلد ان کے گھر والوں تک پہنچا دے۔ اے مولا سب کو صحت و تندرستی عطا فرما دے، تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دے۔ اے مولا ہمارے سید ذیشان کے والد کا انتقال ہوا ہے کل مولا تعالیٰ، ان کی مغفرت فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے، ان کی قبر میں رحمت و نور کی بارش فرما دے۔ اے مولا اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے پھیل ان کی قبر میں رحمت و نور کی بارش فرما دے۔ حافظ انوار صاحب کی بہن مہتاب فاطمہ کا انتقال ہوا مولا تعالیٰ، ان کی بھی مغفرت فرما دے۔ سلیم بھائی اور حنیف منصوری ان کی بھی مغفرت فرما دے، اور جو بھی اہل سنت سے دنیا سے رخصت ہوئے ہیں مولا تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دے، سب کے درجات کو بلند فرما دے، سب کی قبر میں رحمت و نور کی بارش فرما دے۔ اے مولا اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے دفعل ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے مولا، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے یا ارحم الراحمین، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے مولا، تیرا ہی فرمان ہے ادعونی فاستجب لکم، تم میری بارگاہ میں دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول فرما لوں گا۔ اے مولا ہم سب تیری بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہیں مولا تعالی، ہمارے پھیلائے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما لے، ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما لے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے مولا تعالیٰ، اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے دفعل ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ آج کی مقدس رات کا صدقہ عطا فرما دے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے مولا آج کی مقدس رات کے صدقے میں تمام مسلمانوں کو اس بلا سے محفوظ فرما دے، تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے مولا تعالیٰ، سب کی روزیوں میں برکت عطا فرما دے مولا۔ آج کیسی پریشانی آئی ہے مولا تعالیٰ، سب کی روزیاں بند ہو گئی ہیں، اے مولا سب کی روزیاں جاری فرما دے، سب کی روزیوں میں کامیابی عطا فرما دے مولا، سب کے گھروں میں برکت عطا فرما دے، سب کے گھروں میں برکت عطا فرما دے مولا تعالیٰ، سب کی روزیوں میں خوب خوب برکت عطا فرما مولا تعالیٰ، سب کے گھروں سے بلاؤں کو مصیبتوں کو دور فرما دے، سب کے گھروں میں خوشحالی عطا فرما دے مولا تعالیٰ، سب کے گھروں میں خوشحالی عطا فرما دے، سب کے گھروں میں خوشحالی عطا فرما دے۔ اے مولا اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے دفعل جو بھی مسلمان پریشان ہیں مولا تعالیٰ، ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جو کسی مصیبت میں ہیں مولا تعالیٰ ان کو مصیبتوں سے نجات عطا فرما دے۔ اے مولا جو بھی مسلمان قید و بند میں ہیں، جیل میں ہیں مولا تعالیٰ، جو بھی مسلمان ہیں مولا تعالیٰ بے گناہ ہیں، ان کے رہائی کے اسباب مہیا فرما دے مولا تعالیٰ، ان کو جلد از جلد قید سے رہائی عطا فرما دے، جیل سے رہائی عطا فرما دے، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے۔ اے مولا اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے دفعل ہمیں مسجدوں میں باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما مولا تعالیٰ۔ آج ہماری مسجدیں بند ہیں، مسجد حرام بند ہے، مسجد نبوی شریف جو تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مسجد شریف ہے مولا تعالیٰ، وہ آج نماز کے لیے بند ہے۔ اے مولا کیسا یہ وقت آ گیا ہے، اے مولا یہ ہماری خطائیں ہیں، ہمارے گناہ ہیں، اے مولا ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے مولا اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے دفعل مسجد حرام شریف کو کھول
دے، مسجد نبوی شریف کو کھول دے، اور جلد از جلد ہم سب کو مسجد شریف میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، مسجد میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا تعالیٰ اس مصیبت کو ہم سے دور فرما دے، مولا تعالیٰ اس بلا سے ہم کو دور فرما دے۔ اے مولا اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل اس ملک میں امن و امان عطا فرما، مولا تعالیٰ اس ملک میں امن و امان عطا فرما، اے مولا تعالیٰ اسلام کا بول بالا فرما، اہل سنت کا بول بالا فرما۔ اے مولا اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل اس ملک میں امن و امان عطا فرما اور ظالموں کا منہ کالا کر دے۔ مولا تعالیٰ جو بھی اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ہیں، مولا تعالیٰ ان کا منہ کالا کر دے، ان کی ناک کھاک میں ملا دے۔ اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ظالموں کا منہ کالا کر دے، ظالموں کی ناک کھاک میں ملا دے، مولا تعالیٰ انہیں تباہ و برباد فرما دے۔ مولا تعالیٰ مسلمانوں کو بلندی عطا فرما، مسلمانوں کو ترقی عطا فرما۔ مولا تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ساری دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہیں سب کو ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرما دے، ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرما دے۔ مولا تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہم سب کو بھی نمازی بنا دے، مولا ہم سب کو بھی نمازی بنا دے، پنج وقتہ باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا ہم سب کی پیشانی سے بے نمازی کا داغ دور فرما دے۔ مولا تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہماری اولاد کو بھی نیک بنا دے، ہماری ذریت کو بھی نیک بنا دے۔ مولا تعالیٰ ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے محفوظ فرما، شیطانی قدم پر چلنے سے محفوظ فرما، اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل اس مقدس رات کا صدقہ عطا فرما دے۔ مولا تعالیٰ اس مقدس رات کے صدقے میں ہم سب کو بھلائی عطا فرما، اس رات کی بھلائی عطا فرما، اس رات کی سلامتی عطا فرما، سارے مسلمانوں کو اس رات کی سلامتی عطا فرما دے۔ مولا تعالی حضرت جبرائیل امی کا صدقہ عطا فرما دے۔ آج کی رات حضرت جبرائیل امی سدرۃ المنتہا سے فرشتوں کی فوج لے کر آ رہے ہیں۔ اے مولا حضرت جبرائیل امی کا صدقہ عطا فرما دے، ہم سب کو اس رات کی بھلائی عطا فرما دے، ہم سب کو اس رات کی بھلائی عطا فرما دے، ہم سب کو اس رات کی بھلائی عطا فرما دے۔ مولا تعالی حضرت جبرائیل امی کے صدقے میں تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے، تمام مسلمانوں کو بلاؤں سے محفوظ فرما دے۔ مولا تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، سنت رسول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن مقدس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا تعالی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا صدقہ، مولا تعالی ہم سب کو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا تعالی ہم سب کو صادق بنا دے، مولا تعالی ہم سب کو سچا بنا دے، جھوٹ غیبت سے محفوظ فرما دے، چغل خوری سے محفوظ فرما دے۔ مولا تعالی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے طفیل ہمارے دلوں کو محبت رسول کا مدینہ بنا دے اور اسی پر موت عطا فرما۔ مولا تعالی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے طفیل ہم سب کو برائیوں سے محفوظ فرما دے۔ مولا تعالی حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا صدقہ عطا فرما۔ مولا تعالی حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے طفیل ہم سب کو عادل بنا دے، انصاف کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا تعالیٰ ہم سب کو انصاف کرنے کی توفیق عطا فرما، حقوق والدین کی توفیق عطا فرما، والدین کی فرما برداری کی توفیق عطا فرما، والدین کی خدمت کا جذبہ عطا فرما۔ مولا تعالیٰ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے طفیل حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے طفیل جو اس
اسلام کو اور مسلمانوں کو ذلیل و رسوا کرنا چاہتے ہیں، اے مولا ان ظالموں کو ذلیل و رسوا فرما دے، ان پر قہر خداوندی نازل ہو جائے، اے مولا ان ظالموں کو منہ کالا کر دے، ان کی ناک کھاک میں ملا دے، اے مولا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے فعل اسلام کا بول بالا فرما، اہل سنت کا بول بالا فرما، مولا تعالیٰ اہل سنت کا پرچم بلند فرما دے، اے مولا حضرت سیدنا عثمان غنی کا صدقہ عطا فرما دے، اے مولا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کے صدقے میں ہم سب کو سخی بنا دے، مولا ہم سب کو سخی بنا دے، مولا ہم سب کو سخی بنا دے، مولا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے فعل ہم سب کو بخل و کنجوسی سے محفوظ فرما دے، ہم سب کے دلوں میں سخاوت کا جذبہ عطا فرما دے، مولا تعالیٰ رشتہ داری کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، پڑوسیوں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، زکوٰۃ صحیح نکالنے کی توفیق عطا فرما، صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما، مولا تعالی ہمارے دلوں کو بڑا کر دے، مولا تعالی ہمارے دلوں کو بڑا کر دے، مولا تعالی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے فعل ہمیں مسلمان بھائی کی خدمت کا جذبہ عطا فرما دے، مسلمانوں کی خدمت کرنے کا جذبہ عطا فرما دے، مسلمانوں کی مدد کرنے کا جذبہ عطا فرما دے، مولا تعالی حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ عطا فرما دے، مولا تعالی حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے فعل ہم سب کو بہادر بنا دے، مولا تعالی ہم سب کو بہادر بنا دے، مولا تعالی ہم سے بزدلی دور فرما دے، ہمارے دلوں کو مضبوط بنا دے، ہمارے دلوں کو قوی بنا دے، مولا تعالی اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علی حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے فعل ہم سب کو بہادر بنا دے اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اے مولا حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ عطا فرما دے، مولا حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے فعل ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے، مولا تعالیٰ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کی تھی، مولا تعالیٰ ہم مسلمانوں کے دلوں میں بھی ایسا ہی جذبہ عطا فرما دے کہ مسلمانوں کے ساتھ صلح کے ساتھ رہیں، محبت کے ساتھ رہیں، اخوت کے ساتھ رہیں، اے مولا حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے فعل ہم مسلمانوں میں اتفاق و اتحاد عطا فرما، محبت و اخوت عطا فرما، مولا تعالی حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے فعل ہم سب کو ایک رسی کی طرح جمع فرما دے، مولا تعالی اگر کسی مسلمان کے درد ہو تو ہمیں بھی اس کا درد محسوس ہو، ایسا ہمارے دلوں کو بنا دے، ہمارے دلوں کو حساس بنا دے، ہمارے ضمیر کو زندہ فرما دے، مولا تعالی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ عطا فرما دے، مولا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے فعل ہم سب کو کامیابی و کامرانی عطا فرما دے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر مر مٹنے کا جذبہ عطا فرما دے، اسلام پر مر مٹنے کا جذبہ عطا فرما دے، اے مولا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے فعل ہم سب کے دلوں میں دین کی حفاظت کا جذبہ عطا فرما دے، مذہب کی حفاظت کا جذبہ عطا فرما دے، قرآن مقدس کی حفاظت کا جذبہ عطا فرما دے، اے مولا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے فعل ہم سب کو نمازی بنا دے، پنج وقتہ با جماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، مولا تعالی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے فعل ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنا دے، اسلامی لباس پہننے کی توفیق عطا فرما، اسلامی لباس میں رہنے کی توفیق عطا فرما، شیطانی قدم پر چلنے سے محفوظ فرما، اے مولا حضرت سیدنا امام حسین نے کربلا کی سرزمین پر جو تلواروں کے سائے میں سجدہ کیا تھا، مولا تعالی اس سجدہ
سجدہ کا صدقہ عطا فرما دے۔ مولا تعالیٰ ان تلواروں کے سائے میں جو سجدہ کیا تھا اس نماز کا صدقہ عطا فرما دے۔ ہم سب کو 5 وقتہ نمازی بنا دے، 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا تعالیٰ خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا صدقہ عطا فرما دے۔ اے مولا خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے صدقے فعل ہماری خواتین کو پردے میں رہنے کی توفیق عطا فرما، بے حیائی سے دور فرما دے، بے روی سے دور فرما دے، شیطانی کام کرنے سے محفوظ فرما دے، ابلیس کے قدم پر چلنے سے محفوظ فرما دے۔ اے مولا ہماری خواتین کو خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے صدقے فعل ہماری خواتین کو نمازی بنا دے، 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ مولا تعالیٰ خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی چادر تطہیر کا صدقہ عطا فرما دے۔ خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی چادر تطہیر کے صدقے میں ہماری خواتین کو پردہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے، پردہ میں رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے مولا حضور سیدنا غوث اعظم کا صدقہ عطا فرما دے۔ مولا تعالیٰ غوث اعظم کے صدقے فعل ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے مولا غوث اعظم کے صدقے فعل ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، تمام بلاؤں سے بیماریوں سے تمام مسلمانوں کو محفوظ فرما دے۔ مولا غوث اعظم کا فرمان ہے کہ جو خدا کی بارگاہ میں میری مجلس کا واسطہ دے کر خدا کی بارگاہ میں دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اے مولا غوث اعظم کی مجلس کا واسطہ، غوث اعظم کی محفل کا واسطہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ مولا تعالیٰ غوث اعظم کی مجلس کا واسطہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ جو بھی تیری بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے ہیں دعائیں مانگ رہے ہیں مولا تعالیٰ سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے، سب کی جائز تمناؤں کو پوری فرما دے، سب کی جائز آرزوؤں کو پوری فرما دے۔ مولا تعالیٰ غوث اعظم کی محفل کا واسطہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما دے، سب کو صحت و تندرستی عطا فرما دے۔ یہ موجودہ وائرس بیماری بلا عذاب جو بھی ہے مولا تعالیٰ سب اہل سنت کو اس سے محفوظ فرما دے۔ مولا تعالیٰ جو بیمار ہیں غوث اعظم کے صدقے میں انہیں شفا عطا فرما دے، جو ہاسپٹل میں ہیں مولا تعالیٰ وہ اچھے ہو کر اپنے گھر آ جائیں، اپنے بچوں میں آ جائیں، اپنی فیملی میں آ جائیں۔ اے مولا غوث اعظم کا صدقہ عطا فرما دے۔ مولا تعالیٰ غوث اعظم کے خرقہ مبارکہ کا واسطہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ مولا غوث اعظم کا صدقہ عطا فرما دے، خواجہ اعظم کا صدقہ عطا فرما دے۔ مولا تعالیٰ غوث اعظم کے صدقے فعل ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اسلم بھائی، راشد بھائی اور جو بھی اہل سنت سے ہیں مولا تعالیٰ ان کی جو بھی پریشانیاں ہیں قبول فرما لے، ان کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ ان کے گھر میں جو بھی مسائل ہیں مولا تعالیٰ ان کے مسائل کو آسان فرما دے۔ ان کے گھر میں جو بھی بیمار ہیں مولا تعالیٰ انہیں شفا عطا فرما دے، پوری فیملی کو شفا عطا فرما دے۔ مولا تعالیٰ جو لوگ دعاؤں کے لیے کہا ہے مولا تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرما لے، اور جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے ہیں مولا تعالیٰ ان کی بھی دعاؤں کو قبول فرما لے، ان کی جائز تمناؤں کو پوری فرما دے۔ مولا شب قدر کا صدقہ عطا فرما دے۔ آج کی اس مقدس رات کے صدقے میں تمام مسلمانوں پر رحم فرما دے، تمام مسلمانوں پر کرم فرما دے، تمام مسلمانوں کی دعاؤں کو قبول فرما لے، سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، سب کی مصیبتوں کو دور فرما دے۔ مولا خواجہ اعظم کا صدقہ عطا فرما دے، خواجہ اعظم کا صدقہ عطا فرما دے۔ مولا خواجہ اعظم کے صدقے میں تو نے ہمیں قرآن عطا فرمایا، ایمان عطا فرمایا، ہمیں نمازی بنایا۔ اے مولا خواجہ اعظم کے صدقے میں ہماری حفاظت فرما، تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ مولا تعالیٰ خواجہ اعظم کا صدقہ عطا فرما دے۔ خواجہ اعظم کے صدقے میں ہمیں ایمان ملا ہے، اسلام ملا ہے، قرآن ملا ہے۔ اے مولا خواجہ اعظم کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ موجودہ وائرس سے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، سب اہل سنت کی حفاظت فرما۔ اے مولا سرکار اعلیٰ حضرت کا صدقہ عطا فرما دے۔ مولا تعالیٰ سرکار اعلیٰ حضرت کا صدقہ عطا فرما دے۔ مولا تعالیٰ سرکار اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت و رضوان نے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائی ہے، خواجہ اعظم نے ایمان عطا فرمایا ہے تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت و رضوان نے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائی ہے۔ اے مولا سرکار اعلیٰ حضرت کے صدقے فعل ہمارے دلوں میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت معجزن فرما دے۔
दे। ऐ मौला सरकार आला हजरत के सदके पहल हमारे दिलों को मोहब्बत रसूल का मदीना बना दे। ऐ मौला जैसा कि सरकार आला हजरत ताजदार अहले सुन्नत अलैहि रहमत व रिजवान फरमाते हैं कि अगर मेरे दिल को टिकट हमारे दिल को टुकड़े किए जाएं तो एक पर ला इलाहा इल्लल्लाह और दूसरे पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा होगा। मौला ताला हमारे दिलों को भी ऐसा ही कर दे कि अगर एक तरफ ला इलाहा इल्लल्लाह हो तो दूसरी तरफ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हो, अगर एक तरफ खौफे खुदा हो तो दूसरी तरफ मोहब्बत रसूल हो, और इसी पर मौत अता फरमा। ऐ मौला सरकार आला हजरत के इल्म से हमें भी कुछ हिस्सा अता फरमा दे। सरकार आला हजरत अलैहि रहमत रिजवान के इल्म से हमें भी कुछ हिस्सा अता फरमा दे। मौला ताला हमारी दुआओं को कबूल फरमा ले। ऐ मौला हम सब का खात्मा बिल खैर फरमा। ऐ मौला हम सब का खात्मा बिल खैर फरमा। मौला ताला आज की रात के फैजान से हम सबको माला माल फरमा दे और हम सबका खात्मा बिल खैर फरमा। मौला ताला जब जान लबों पर हो तो कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हो और जन्नतुल बकी हमारा मदफन हो। मौला ताला जन्नतुल बकी हमारा मदफन हो। मौला ताला जन्नतुल बकी में 2 गज ज़मीन अता फरमा दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और मैं अपनी भी बात कहता चलूं कि याद रखिए सबसे पहली चीज़ कि ईद की नमाज मस्जिद में नहीं होगी तो घर पर भी नहीं होगी। बहुत से लोग क्या करते हैं कि जुमा की नमाज घर पे अदा करते हैं। याद रखें जुमा की नमाज के लिए शराइत हैं, लिहाजा जो शराइत होने चाहिए वह घर पर नहीं पाए जाते। अगरचे आप खुतबा पढ़ने से नमाज जुमा की अदायगी न होगी, लिहाजा अलविदा की नमाज भी जोहर की नमाज अदा करेंगे और ईद की भी नमाज नहीं होगी। जैसा कि हमने पहले बताया है कि नमाज चाश्त पढ़ी जाएगी। और लेकिन अब ये ना सोचें कि ईद की नमाज नहीं तो फितरा नहीं, ईद की नमाज नहीं तो फिर फितरा भी नहीं। फितरा एक अलग चीज है, ईद की नमाज एक अलग चीज है। ईद की नमाज होगी कि नहीं होगी इससे फितरे का कोई ताल्लुक नहीं है, लिहाजा सबको फितरा अदा करना है। ये याद रखें सबको फितरा अदा करना है। हाँ नमाज ईद से पहले चाहिए, लेकिन अगर रमजान में भी अदा कर देते हैं तो और बेहतर है। रमजान में 1 का 70 मिलेगा तो ये ज्यादा है। तो रमजान में अदायगी इसलिए होती है अगर बच्चा ईद की नमाज से पहले पैदा हुआ तो उसका भी अदा करना है, फितरा देना है। लिहाजा ये ख्याल रहे कि ईद की नमाज होगी कि नहीं होगी वो एक अलग चीज है, फितरा सबको अदा करना है। और जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया कि हमारा मदरसा जिसमें तकरीबन 1300 बच्चे दीनी तालीम दुनियावी तालीम हासिल करते हैं, तो अगर आप फितरा देना चाहते हैं तो हमारे बैंक अकाउंट में भी डाल सकते हैं, आसानी आपके लिए है। और अगर हम तक आप पहुंच सकते हैं तो और बेहतर है, आपकी मुलाकात भी हो जाएगी। और अगर आप चाहें कि कोई आपसे आकर लेकर जाए तो उसके लिए भी हमारे बच्चे आपके पास पहुंच जाएंगे। अकाउंट नंबर भी आपके पास होगा क्योंकि दिया गया है, और फोन नंबर भी आपको दिया गया है। आप बुलाएंगे हमारे बच्चे आपके पास हाजिर हो जाएंगे। आप घर बैठे रहें, दीन का काम हो जाएगा, फितरा की अदायगी हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदके